السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام قابل قدر جامع مسجد توحید کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسی طرح ہمارے نہایت ہی مشرف اور ہمارے بڑے بھائی محترم میاں صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی سمجھ کے مطابق اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم میں سے چند گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ خالق و مالک نے کر دیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں اور سید الاولین والآخرین بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں۔ یہ فیصلہ تو اللہ نے عالم ارواح میں ہی کر دیا تھا، اور یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس کی شہادتیں ہمیں تورات میں بھی ملتی ہیں، جس کی گواہیاں ہمیں انجیل میں بھی ملتی ہیں، جس کے تذکرے ہمیں قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے قصوں کے اندر بھی ملتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں لا ریب کتاب میں اس بات کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ نے ایک عہد پکڑا، ایک وعدہ پکڑا تھا تمام انبیاء کرام سے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ اے انبیاء کی جماعت، میں تم سے یہ وعدہ پکڑتا ہوں کہ جب بھی ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آئے، ایک کتاب کی موجودگی میں دوسری کتاب آئے، تو تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی، تفرقہ بازی نہیں بنانی، اختلاف نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس جب رسول آ جائے، پہلے نبیوں کا تذکرہ کہ ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدقا، اور پھر وہ رسول تمہارے پاس آئے جو تصدیق کرنے والا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، پھر وہ رسول جب تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس رسول کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، اس رسول پر ایمان لے کے آنا ہے، اس رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم، پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ میں یہ تم سے وعدہ لے رہا ہوں، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے اس بات پر بیک زباں ہو کے کہا قالوا اقررنا،
اے رب کریم ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس آنے والے نبی، اس آنے والے آخری رسول کا ضرور ہم حمایت کریں گے، نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ایمان لے کے آئیں گے۔ اور مزید فرمایا کہ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہ اے انبیاء کی جماعت، یہ انبیاء کی جماعت سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، آدم کی ساری اولاد سے نہیں لیا۔ انبیاء کرام کی جو خصوصی جماعت ہے اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، اور فرمایا کہ تم اس پر گواہ بن جاؤ، اس پر گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی لیا، اقرار بھی کروایا، گواہی بھی لی، پھر اللہ خود بھی گواہ بنے، اور شہادت پر شہادت، جیسے کہ کوئی وکیل جو ہے اپنے جتنے بھی ثبوت کسی کیس کو اکٹھے کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ مخالف کسی صورت میں بھی انکار نہ کر سکے، تو رب عرش عظیم نے وہ تمام دلائل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہونے کے اس آیت کریمہ کے اندر جمع کر کے ہمیں سمجھا دیے، انسانیت کو بتا دیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں فیصلہ فرما دیا ہے، جس کی ختم نبوت کی مہر اللہ نے عالم ارواح میں لگا دی ہے، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جیسے اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عہد الست لیا تھا، ایک توحید کا وعدہ لیا تھا کہ تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو، تم اس بات کو مانتے ہو، تم اس بات کو اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا نگران، ہمارا خالق، ہمارا معبود برحق صرف اللہ ہے، تو اس وقت بھی سب نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ تو جس طرح عہد الست توحید پر تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے جو وعدہ لیا، وہ وعدہ تھا جناب محمد رسول اللہ کے ختم نبوت اور ختم مرسلین ہونے کا۔ اس بات کی دوسری دلیل بھی سمجھیے کہ ہمیں قرآن مجید سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے، قصص الانبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورۃ صف کی آیت میرے بھائی پڑھ رہے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ نے بھی بنی اسرائیل کو کہا کہ یاد رکھو میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور میں المقفى بھی ہوں، میں العاقب بھی ہوں، اور میں الماہی بھی ہوں۔ ایک ہی حدیث میں آپ نے اپنے 5 ناموں کو جمع فرما دیا، فرمایا کہ یہ سارے نام میرے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے محمد بنایا ہے، آسمان میں میرا نام احمد رکھ دیا ہے۔ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ حمد و ستائش لوگوں کو بتانے والا احمد ہو یا محمد، اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو اصل لفظ ہیں، وہ حمد ہی نکلتا ہے، ہا میم اور دال کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں تعریف کرنے والا، تعریف کیا ہوا، پوری کائنات میں جس کی تعریف ہو رہی ہو، وہ جسے اقبال نے کہا تھا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ آپ کی جو شان و عظمت دن بدن، ہر لمحہ، ہر گھڑی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آسمان کی بلندیاں کیا، کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں کیا، اور انسان جتنی بھی بلندی کو اپنے ذہن میں تصور کر لے، اللہ نے اپنے نبی کی شان اس سے بھی بلند بنائی ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کے متعلق بشارت دی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی وضاحت فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ نے نبوت کا جو سلسلہ ہے اس پہ مہر لگا دی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ مزید یہ فرمایا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ سچے نبی نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں بعد میں آنے والے جتنے بھی نبی ہیں، کذاب جن کو ہم کہتے ہیں، دجال جن کو کہتے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار جن کو کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا تو غور کر لو نا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، ان کا بچپن پڑھ کے دیکھ لو، وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ اسود انسی ہو، وہ مرزا ملعون ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان کا بچپن پڑھ کے دیکھ لو، ان کی جوانی پڑھ کے دیکھ لو، ان کا حسب نسب پڑھ کے دیکھ لو، ان کے کام اور کرتوت پڑھ کے دیکھ لو، اور جناب علی ذرا تھوڑا سا غور کرو، ان کی شکل و صورت بھی تو دیکھ لو نا۔ ان تمام کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے، جو پیدائش ہے، جو گفتگو ہے، اور جو آپ کی جوانی ہے، اور جو آپ علیہ السلام کا بے عیب ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے جو سنہرے اوراق ہیں، کبھی ان کا موازنہ اور ان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لو، آپ کا اندر زمین خود بول کے اٹھے گا جناب محمد الرسول اللہ نے واقعتاً ان کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی گفتگو کے مقابلے میں آپ کی گفتگو، ان کی کیا حیثیت ہے جھوٹوں کی، ان دجالوں کی، ان کذابوں کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا مرزا ملعون کی اس کی زندگی پہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، 1000 سے زیادہ بیماریاں تھیں، اور وہ گڑ بھی رکھتا تھا اپنی جیب میں، اور اس کے ساتھ ایک مٹی کا ڈھیلا بھی رکھتا تھا، کیونکہ اس کو سلسلۃ البول کا مرض تھا، پیشاب اس کو آتا رہتا تھا، اور گڑ اس کو کھانے کی بڑی بیماری تھی، تو کبھی گڑ کی جگہ پہ مٹی کھا لیتا اور کبھی استنجے کی جگہ پہ گڑ استعمال کر لیتا، اور 1000 سے زیادہ بیماریاں تھیں، اور وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نوح ہوں، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں نبی ہی ہوں، کبھی کہتا ہے میرے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہی لے کے ان کا نام جو ہے وہ ٹیچی ہے، اور کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی اس کی بکواسات و ملفوظات اکٹھے کر لیں، ان تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، میرے نبی کے ایک فرمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، عقل انسانی کو اپیل کرنے والی چیز ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، اور اے دنیا کے کافروں، اے یہودیوں، عیسائیوں، اے غیر مسلم اقوام، ذرا تم دیکھو کہ کون ہے جسے اللہ نے مکمل بھی بنایا ہے، کامل بھی بنایا ہے، اکمل بھی بنایا ہے، تاریخ میں سب سے عظیم بھی بنایا ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سید سلیمان ندوی نے 4 لفظ بولے ہیں، تاریخیت، کاملیت، اکملیت اور جامعیت۔ اگر کسی ہستی اور شخصیت کے اندر یہ اوصاف جمع ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آن شخوبہ مدارن تو تنہا دارن داری۔ اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہو، عیسیٰ کے معجزے دیکھنے ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی کرشمات ہیں وہ دیکھنے ہوں، تو یہ سارے اوصاف، یہ سارے معجزات اللہ نے جس ہستی میں جمع کر دیے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب اس سے اگلی بات میں عرض کر دوں آپ کو، قرآن مجید، حدیث رسول، اجماع امت اور تمام دنیا کے رہنے والے اس وقت زندہ اور فوت شدہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جس پر ایمان کی بنیاد کھڑی ہے۔ توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ، اور رسالت کے عقیدے کے اندر ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی خاتم النبیین نہیں ہے۔ اور اس بات کا اقرار اپنے بھی کرتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، اور غیر بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی
کسی کی زندگی کامل مکمل اطہر پاکیزہ اور اس کی زندگی قابل نمونہ اور قابل تقلید ہے تو وہ اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے صحابہ کرام جب آئے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، عبداللہ ابن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں صرف ایک ہی آواز تھی کہ قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ. ہر طرف ایک ہی آواز تھی کہ رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں. ان جفل الناس الیہ، لوگ آپ کی طرف لپک رہے تھے اور آپ کی زیارت کے لیے دوڑ رہے تھے. میں بھی لوگوں کے ساتھ چل دیا. میں نے بھی کہا، میرے دل نے مجھے کھینچا کہ چلو جا کے دیکھو تو صحیح یہ اللہ کے رسول کون ہے. میں جب جا کے اس جھرمٹ میں، اس ہجوم میں، اس لوگوں کے اجتماع اور لشکر میں بھی اکٹھا ان کے ساتھ ہوا اور شامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پہ میری جب نظر پڑی، رأیت وجہ رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور میں نے یہ جان لیا، فعلمت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کی زبان نبوت پہ کیا الفاظ تھے؟ آپ ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے ساری انسانیت کے لوگوں، اے ساری انسانیت، میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ ارشاد سننا تھا، آنکھوں نے چہرے کو دیکھا تھا، دیدار کرنا ہی تھا، کہ اس کے بعد میرے دل میں ایمان گھر کر گیا، اس کے بعد اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. اللہ اکبر. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے، اور سیدہ عائشہ کا بھی یہی بیان ہے، اور 14ویں کا چاند اپنی پوری طغیانی کے ساتھ، اپنی جولانی کے ساتھ اور اپنی پوری تابناکی کے ساتھ، اپنی پوری تمازت اور روشنی کے ساتھ وہ آسمان کو روشن کیے ہوئے تھا. ادھر مسجد نبوی کے صحن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا، اور آپ کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد میں یہ پکار اٹھا کہ اے چاند تیرے اندر تو دراڑے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس سے پاک ہے، اس سے بالا ہے، اس سے طاہر ہے، اس سے مطہر ہے، اس سے بے عیب ہے. اور میں یہ پکار اٹھا کہ آسمان کے چاند سے بھی بڑھ کر زمین میں اللہ نے کوئی چاند اتارا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی صورت ہے. جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گئے، وہ کبھی ایمان سے پھرے نہیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، مر گئے، شہادتیں قبول کر لی، مال لٹا دیا، اولادیں قربان کر دی، تن من دن ہر چیز قربان کر دی. یہی بات تو ابو سفیان سے پوچھی تھی نا، ہرقل نے یہی بات پوچھی تھی نا، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہی بات پوچھی تھی، وہ جو نبی تمہارے اندر آیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، وہ کن میں سے ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے. اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام روح زمین پر تشریف لائے ہیں وہ اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ نسب میں پیدا ہوئے ہیں. ان کا نسب، ان کا خاندان پوری قوم کے اندر سب سے عظیم اور سب سے بلند. جیسے میرے نبی اور آپ کے نبی کو اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم خاندان میں سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. جب ابو سفیان نے کہا کہ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے تو کہا نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتے ہیں. اور جتنے جھوٹے ہیں اس اصول کے مطابق دیکھ لو کہ میرے نبی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کی کذابیت، ان کی جھوٹا پن اور ان کی لعنتیں ان کے زندگی کے اندر ان کے ماننے والے ان پر کریں گے. اب ذرا دیکھیے ابو سفیان نے اگلا سوال کیا کیا. ابو سفیان سے اگلا سوال ہرقل نے یہ پوچھا
کہ بتاؤ وہ نبی تمہیں دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ ہمیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے، قتل کی بجائے اور جنگوں کی بجائے وہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے، نیکی کرنے، خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہمیں بتوں سے، شرک سے، خرافات سے منع کرتا ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا نبیوں کی یہی دعوت ہوتی ہے۔ اور پھر ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے، سردار تھے ابو سفیان، کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ چودھری تھے، وڈیرے تھے، اور مکہ کے اندر جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، یعنی جتنی اس وقت فوج اور سپاہ تھی وہ ابو سفیان کے انڈر میں تھی، یہ دفاع کے اس وقت یہ وزیر تھے، جناب ابو سفیان سردار تھے۔ اور ہرقل نے پوچھا ذرا بتاؤ اس نبی کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی کیفیت و صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے والے کون کون سے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہے وہ ہے۔ ابھی چودھریوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، مالداروں نے، اہل ثروت نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اور ہرقل بول کے کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس چھڑی کے نیچے بھی جو زمین ہے نا، اس چھڑی کے نیچے، میرے سوٹے اور ڈنڈے کے نیچے جو زمین ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ نبی اس کا وارث بنے گا۔ اور اللہ نے جناب فاروق اعظم کے ہاتھ سے کیسر کو بھی فتح کروایا، کسرا کو بھی فتح کروایا۔ پوری روح زمین پر اللہ نے اسلام کا بول بالا، اسلام کے پرچم کو سب سے بلند کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی، خاتم المرسلین، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا دین آخری دین، آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کی رسالت آخری رسالت ہے۔ اور اگر کوئی کمی پیشی ہوتی تو اللہ آپ کو کبھی روح زمین پر سب سے بڑھ کے غالب نہ کرتے۔ اور دیکھیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے نا، ہم مسلمان ویسے تو بڑے محبت رسول کے دم بھرتے ہیں، جھومتے ہیں اور چوم کے ماتھے پر اور آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں، لیکن میں عرض کر دوں کہ اس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، حقیقی محبت رسول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ جو شخص، جو مسلمان اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ اور اگر کوئی زبان سے دعویٰ محبت کرتا ہے لیکن آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں یہ ایک بات عرض کر دوں آپ کو، میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ختم نبوت کی دلیل ہے، ایک ایک حدیث، ایک ایک طریقہ۔ ذرا سوچو تو صحیح نا یار، ہمارے نبی کتنے پیارے، کتنے عظیم ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو آنکھوں میں سرما ڈالتے نا تو تاک ڈالتے تھے، تاک، جب سرما ڈالتے تو تاک ڈالتے۔ یہاں تک بیان کر دیا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے اور وضو کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں سوتے، دائیں پہلو پہ سوتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اذکار، سونے سے پہلے جو جو تسبیحات اور جو جو قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں پڑھتے، ان تمام تر کی تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں۔ گھر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، لین دین کے معاملات ہوں، جنگ و جدال کے معاملات ہوں، امن و معاہدے کے معاملات ہوں، انسان اپنی زندگی میں جو بھی اپنی سوچ کے مطابق انسانی زندگی کا کوئی گوشہ بھی سوچ لے کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، حکمران بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، بحیثیت والد بھی ایک کام ہے، تو یہ تمام تر انسانی زندگی کے جتنے گوشے اور پہلو ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج تک انسانیت نے کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا
انسانی زندگی کا گوشہ پیدا نہیں کیا، سوچا نہیں ہے کہ جس کے سوچنے کے بعد آپ کی زندگی سے رہنمائی نہ ملے۔ اس لیے تو آپ کی شخصیت جامع ہے نا، سب سے جامع ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اس قدر جامع ہے، اور اس جامعیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دلیل میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین ہے؟ جی بتائیے، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین ہے؟ قطعا نہیں ہے۔ جو اللہ کے سوا رب العالمین کسی اور کو مانتا ہے وہ اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن حکیم میں اس بات کا بھی ببانگ دہل اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اگر رحمت للعالمین اس کائنات میں بنایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ صرف آپ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ رحمت للعالمین کے وصف سے اور نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام سارے جہان والوں کے لیے جو رحمت ہے، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور ساری انسانیت کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم بھی انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ نے جو لوگوں کو دین اور شرعی احکامات بتائے وہ بھی انسان کی ضرورت اور سہولت کے مطابق ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نئے نبی کی اور اس کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایمان صرف زبانی طور پر نہیں ہونا چاہیے، یقین کی حد تک، اگر کٹ مرنا بھی پڑے، اگر مال خرچ کرنا بھی پڑے، اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی پڑے، اگر کوئی ایسا میدان سج بھی جائے تو میرا ایمان، میری فکر، میرا خیال، میرا اندر، میرا دل اس قدر عقیدہ ختم نبوت پر یقین سے معمور اور بھرا ہوا ہو کہ میں ایک لمحہ تک بھی نہ سوچوں، اپنی ماں سے اجازت بھی نہ لوں اور اس راستے میں اپنی جان کو قربان کر ڈالوں۔ اور دیکھیے ذرا، اللہ رب العزت نے جناب خلیل اللہ کو، آزمائشوں کا دور تھا نا، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، کتنی آزمائشیں تھی نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور مقام کیا دیا اللہ نے ابراہیم کو؟ جو مقام عطا کیا وہ کیا تھا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ہمارے ابراہیم، ہم نے تمہیں رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا دیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اور جناب ابراہیم کو اگر، خلیل اللہ کو اگر امام الناس بنایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو واقعی اسراء کے اندر اللہ رب العزت نے جناب جبریل کے ذریعے حکم دیا، انبیاء کی جماعت موجود ہے، مسجد اقصی ہے، اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ ابراہیم امام الناس ہیں، جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ جو انبیاء کی امامت کا منصب و مقام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی اور امام، کوئی اور ذلی اور بروزی، کوئی اور جو ہے وہ مصنوعی اور دجالی اور کذابی فتنے کی شکل میں نبی نہیں آ سکتا، اس کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کا نسب دیکھ لو، اس کی گفتگو دیکھ لو، اس کی زندگی دیکھ لو، اس کی جوانی دیکھ لو، اور جناب علی اس کی تعلیمات دیکھ لو، اس کے پاس جو آنے والے فرشتے ہیں ذرا اس کا نام پوچھ کے دیکھ لو، ساری حقیقت تمہارے سامنے کھل کے رہ جائے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے نبی بھی تو 40 سال پہلے عام لوگوں میں رہتے تھے نا، تو 40 سال کے بعد اچانک انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ نبی ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں بڑی زبردست عقلی طور پر دلیل دی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ نے اپنے نبی کو سورۃ یونس میں فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ اے مکہ والوں، اے انسانیت، اے سارے دنیا والوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے سامنے گزارا ہے، میری زندگی کا شب و روز تمہارے سامنے ہے،
میری زندگی کا لیل و نہار تمہارے سامنے ہے، میرا لین اور دین تمہارے سامنے ہے، میری نشست و برخاست تمہارے سامنے ہے. میری زندگی پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی عیب نکالے، کوئی مجھے تو صادق و امین کہنے والے بھی ہیں. کافر و مشرک آپ کو نبی بننے، نبوت سے پہلے صادق و امین کہتے تھے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ مکہ والے کہا کرتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا و امینا، ہم نے تجربہ کر لیا ہے، آزما لیا ہے، ہم نے اس بات کو بار بار دہرا کے چیک کر لیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، رحم دل بھی ہو، بوجھ اٹھانے والا بھی ہو، انسانیت کو توقوں سے آزاد کروا کے، جہنم سے آزاد کروا کے اللہ کی جنت کا رستہ دکھانے والا ہو، ذرا مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ایسے صادق و امین کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ نے اسراء بھی کروایا، معراج بھی کروایا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے ملاقاتیں بھی کروائیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو واقع معراج ہے، اس میں بڑے سبق ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار طریقوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول، بلکہ آپ کے جو نام نامی اسم گرامی ہے نا، نام نامی اسم گرامی، قرآن مجید کے اندر جو آپ کی کوالٹیز ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے صفاتی نام ہیں، آپ کے اسماء ہیں، اور خود حدیث میں بھی جو آپ کے نام اور آپ کے اسماء ہیں، اگر ان پر بھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کائنات میں اتنے ناموں والا کوئی اور ہے ہی نہیں. 5 نام تو آپ کو میں نے پہلے گنوا دیے ہیں نا، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، اور الحاشر بھی ہیں، المقفع بھی ہیں، اور اگر قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو تو رحمت للعالمین بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو النبی بھی کہا ہے، الرسول بھی کہا ہے، المدثر بھی کہا ہے، المزمل بھی کہا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر بھی، الم نشرح لک صدرک کہہ کر بھی، اور آپ علیہ السلام کی ان تمام تر صفاتی نام، آپ کی کیفیات، آپ کے اعمال اور آپ کے اس عمل کرنے کی جو بھی صورت اور کیفیت تھی، اس کے تذکرے قرآن میں کر کے آپ کی شخصیت کو اتنا جامع اور ڈائمینشنل بنا کر اللہ نے پیش کیا ہے کہ کوئی جھوٹا اتنے ناموں والا، اتنی جامعیت والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس لیے تو میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، قسم کسی نبی کی. سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. اگر کسی نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری عمر کی قسم ہے اے ہمارے نبی، تمہاری عمر کی قسم ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے در حقیقت یہ اپنے نشے میں دھت ہے، یہ سرگرداں ہیں، یہ حیران ہیں، یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جب آپ کی شخصیت اور ذات کو اتنا باور کروایا، اتنا نمایاں آپ کے مقام کو، آپ کے کام کو، پھر آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وخاتم النبیین، اور خاتم اور خاتم دونوں اعراب اس پر پڑھے جاتے ہیں. خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے کہ آپ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، اور خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے کہ آپ نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں. اور اس کی ایک دلیل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وان مسجدی ھذا آخر المساجد. فرمایا جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری اس مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ میری مسجد کے بعد کوئی مسجد نہیں،
میری مسجد آخری مسجد ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے جس کو ایک نبی نے بنایا ہے. اللہ، یہ آخری مسجد ہے جس کو ایک نبی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے. فرمایا قیامت تک اس کے بعد کوئی مسجد نہیں ہوگی جس کو نبی تعمیر کرے گا. نبی نہیں آئے گا تو تعمیر کہاں کرنی ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، ایک زمینی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. مسجد نبی دنیا میں موجود ہے، مدینہ رسول میں ہے، اور وہ ایک مسجد ہے، اس کی دنیا کے اندر نظر آتی ہے، دکھتی ہے. جس طرح وہ مسجد آخری مسجد ہے اور کسی نبی نے اس کو تعمیر کیا ہے، فرمایا اسی طرح میں انبیاء کے سلسلے کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول اور خاتم النبیین بنا دیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ کی شخصیت، جب آپ کی ہستی، جب آپ کا مقام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف، آپ کے اسماء گرامی اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل اس قدر ہیں، تو پھر اپنے دل سے ذرا سوچ کے بتائیے ایسے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ ایسے نبی کی ہدایات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ پھر واش روم جانے کی دعا کیوں نہیں یاد کرتے؟ باہر نکلنے کی دعا کیوں نہیں یاد کرتے؟ اپنے بچوں کو دین پر کیوں نہیں لگاتے؟ ہماری ترجیح دنیا کیوں ہے؟ پھر چہرے پر داڑھی کیوں نہیں سجاتے؟ پھر نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ پھر نبی نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر ہم کیوں نہیں آتے؟ کون سی چیز ہے، کون سا ایسا شیطان ہے جو ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ آج کفر کی یلغار ہے اور مسلمان کمزور؟ حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں واضح کہہ دیا ہے، فرمایا کہ میرا وعدہ سچا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا. لیکن اس نصرت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ایسے نبی کے متعلق ہی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی، نبوت والی ساری زندگی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین صراط مستقیم ہے، بہترین مشعل راہ ہے اور تقلید اور نمونے کے قابل آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل نو کو جناب رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ جڑنے کی، سیرت کو پڑھنے کی. بلکہ میں ایک مشورہ بھی آپ کو عرض کر دوں گا کہ مفت میں مشورہ لے لیجئے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ذرا کچھ فکر مند ساتھی، کچھ علم والے ساتھی بیٹھیں، کچھ مال والے بھی بیٹھ جائیں اور ایک پلان بنائیں، ایک پروگرام بنائیں، ایک ترتیب دیں کہ ہم نے اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو، 63 سالہ زندگی کو، کوئی سلیبس کی بک لے لیں، کوئی شارٹ سلیبس کی بک لے لیں. ہم نے انشاءاللہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سوال کرنی ہے، نشست ہونی ہے. سیرت کلاس کا ہم نے اس مسجد سے گھر میں، محلے میں یا اپنے اپنے گھر میں بڑا جو والد ہے یا کوئی بھی پڑھا لکھا ہے وہ سیرت کی کسی بھی کتاب کو، تجلیات نبوت ہو سکتی ہے، الرحیق المختوم ہو سکتی ہے اور رحمت للعالمین ہو سکتی ہے، سیرت النبی جو ہے علامہ شبلی نعمانی والی ہو سکتی ہے، یا سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام والا بڑا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری اردو کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں. ہم نے سیرت النبی کلاس کا اجرا کرنا ہے انشاءاللہ، اور سیرت کو ہر کان میں، ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر دل دماغ میں ہم نے گزار کے چھوڑنا ہے. یہ سیرت اور سنت بتانا انشاءاللہ العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس پروگرام کا کرنا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. اور اگر ہم زبانی دعوے کرتے رہ گئے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر حضرات، اللہ نے ایسا سلسلہ میرے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ڈاکٹر سوسائٹی سے اور اسی طرح کچھ ڈاکٹر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن سے، کچھ اس طرح ویلنسیا ٹاؤن، کچھ اس طرح جو ہے وہ عسکری ون سے، اور کچھ اس طرح جو ہے وہ انجینئر ٹاؤن سے، کچھ اللہ نے ساتھی اس طرح جوڑ دیے ہیں کہ باقاعدہ خواتین اور مردوں کی سیرت النبی کی جو کلاسز ہیں وہ ہوتی ہیں.
جس طرح ترجمہ قرآن کلاس ہوتی ہے، اس طرح سیرت کی کلاس بھی ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ اس طرح کی کلاسز کا اجرا کرے، آغاز کریں، تاکہ ہم سب، ہمارے نوجوان، ہماری نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننے، سمجھے، اس کے ساتھ جڑے اور سنت اور حدیث سے محبت کرے، اس پر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اور دین اللہ کا دنیا کے اندر غالب ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو۔ اللہ رب العزت جو کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، مجھ سمیت اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جتنے خیر کے کام ہیں، جتنے بھی دین کے پروجیکٹ ہیں، اللہ انہیں پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس کے لیے اسباب جو ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ فکر نصیب فرما دے، درد نصیب فرما دے، وہ جذبہ اور ہمت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو اس کار خیر کے اندر اور اس نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے کام میں منتخب فرما لے، چن لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔